السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ قابل قدر ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو جس موضوع کے تحت ہونے والی ہے وہ ہے رجب کے کونڈے۔ ناظرین، ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ ہے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رجب کے کونڈے بھرنا۔ آئیے جانتے ہیں کہ رجب کے کونڈے کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک شخص نے داستان عجیب کے نام سے لکڑہارے کی ایک کہانی شائع کی۔ وہ کہانی کچھ اس طرح ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک غریب لکڑہارے کی بیوی وزیر کے محل میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وزیر کے محل کے باہر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ جو شخص ماہ رجب کی 22 تاریخ کو غسل کر کے صاف ستھرا ہو کر میرے نام کی پوریاں بنا کر کھیر 2 کونڈوں میں بھر کر میرے نام پر فاتحہ کرے اور بارگاہ الہی میں اپنی مراد اور حاجت پیش کرے، اگر اس کی حاجت اور مراد پوری نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرا گریباں پکڑ لے۔ لکڑہارے کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ اس کا شوہر بہت سارا مال لے کر لوٹا اور شاندار محل تعمیر کر کے اس میں رہنے لگا۔ وزیر کی بیوی نے کونڈوں کا انکار کیا تو اس کے شوہر کی وزارت چلی گئی۔ پھر اس نے کونڈوں کی حقیقت کو تسلیم کر کے کونڈے بھرے تو اس کی وزارت بحال ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ اور اس کے قوم کے لوگ ہر سال بڑے اہتمام سے کونڈے بھرنے لگے۔ دوستو، یہ عجیب و غریب داستان کونڈے بھرنے والوں کی دلیل ہے، جو کہ نہ آسمان سے اتاری گئی ہے، نہ ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہے، اور نہ ہی خلفائے راشدین یا دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے کسی کی طرف منسوب ہے، بلکہ قطعی من گھڑت ہے، جو قرآن و حدیث کی تو دور کی بات ہے کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے۔ ناظرین، غور کرنے کا مقام ہے اس کہانی میں رجب کی 22 تاریخ متعین کی گئی ہے۔ 22 تاریخ جو نہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی تاریخ وفات ہے۔ مزید یہ کہ نہ ہی جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے کسی اہم واقعے سے تعلق بنتا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اس من گھڑت واقعے میں، من گھڑت قصے میں مدینہ طیبہ کی جس بادشاہت کا ذکر ہے، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دور حیات میں مسلمانوں کا دارالخلافہ یا تو دمشق تھا یا پھر بغداد تھا۔ اصل میں اس داستان کے پیچھے رافضیوں کی ایک گھناؤنی سازش کار فرما ہے، شیعوں کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور یہ لوگ
ان کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں اور اس دن میں کھانے پینے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، مگر اپنے اس خباثت پر پردہ ڈالنے کے لیے رافضیوں نے لکڑہارے کی داستان تراشی اور عجیب و غریب داستان بنایا۔ بر صغیر میں سب سے پہلے یہ بدعت سن 1906 میں امیر مینائی لکھنوی کے خاندان میں شروع کی گئی، گویا یہ ہندوستانی بدعت ہوئی، یہ ہندوستانی بدعت ہوئی۔ تیسری بات جو اس من گھڑت واقعے میں غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس من گھڑت داستان میں قرآن و سنت کی تعلیمات سے روگردانی، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں توہین اور گستاخی کے پہلو نکل کر سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ حاجت مندوں کو مشکلات میں گھر جانے کی شکل میں کسے پکارنا چاہیے اور کس سے مشکل کشائی طلب کرنی چاہیے، اور وہ کون سی ذات ہے جو ایسے وقت میں حاجتیں پوری کرنے اور مشکلات دور کرنے کے لیے سنتی اور مانتی ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورہ مومن کی آیت ہے، آیت نمبر 60، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ناظرین، اگر کبھی آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف آ جائے تو اسے سوائے اس کے کوئی اور دور نہیں کر سکتا اور نہیں کوئی دوسرا اس کی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل آیت نمبر 62۔ اللہ نے کہا کہ وہ کون ہے جو مجبور و بے قرار کی دعا و پکار کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون ہے جو اس تکلیف کو دور کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اور اس میں کوئی بھی نبی کوئی بھی ولی جو ہے شریک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حاصل کلام یہ ہے کہ لکڑہارے کی کہانی جو 22ویں رجب کی طرف منسوب کی گئی ہے بے بنیاد ہے، واہیات ہے، من گھڑت ہے اور قطعاً قابل اعتماد نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو اس رسم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید پر قائم و دائم رکھے اور مشرکانہ عقائد و نظریات سے دور رہنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔